فرض اعتقادی اور فرض عملی، اس طرح واجب دیاں دو قسماں نے، واجب اعتقادی اور واجب عملی۔ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ نہیں پڑھیا؟ یہ کسی اور نے پڑھایا، کسی نے کلاس پڑھے ایسے ہی ہے۔ چلو توجہ فرمائیے جی، جو میں نے سوال پیش کیا تھا اس سوال کی سمجھ آئی تھی کہ نہیں؟ سوال میں نے پیش کیا تھا کہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، تو یہ جو جس طرح آپ نے یہ بیان کیا، اس طرح حرام، مکروہ تحریمی، سات اور مکروہ تنزیہی جو آپ نے بیان فرمائے، تو پھر اس طرح یہ تقسیم کرنے سے آپ کے بذات خود ائمہ میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ میں نے شاید بیان کیا تھا کہ ایک ہے فرض، سر کا مسح کرنا فرض ہے، بیان نہیں کیا تھا؟ کیتا ہے، میں یاد نہیں شاید رہا، سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب اس فرض میں بھی اختلاف ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک یہ کہ ایک بال کا مسح کر لیا تو فرضیت ساقط ہو جائے گی، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو پھر جو آپ اصطلاحات پیش کر رہے ہو اس اصطلاح کے مطابق فرض کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اب بذات خود آپ کے جو ائمہ ان میں اختلاف ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے، اب فرضیت تو کیسے پوری ہوگی؟ امام شافعی کہتے ہیں ایک بال کا مسح کر لو تو فرض ادا ہو جائے گا۔ گویا کہ امام شافعی یا آپ کے متبعین یہ جس چیز کو امام ابو حنیفہ فرض کہہ رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سر کے چوتھائی حصے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو امام صاحب کے شاگرد ہیں یا امام صاحب کے متبعین ہیں یا امام صاحب، وہ امام شافعی کے اس فرض کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا حکم لگاؤ گے؟ یہ بیان کیا تھا۔ تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت کے لیے دو چیزوں کو بطور مقدمہ پیش کیا، کیا بطور تمہید پیش کیا کہ فرض کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض اعتقادی، عقیدہ رکھنا یہ چیز فرض ہے، ایک ہے فرض عملی۔ اب وہ کہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ اعتقادی طور پر کہ یہ فرض ہے، اس میں کوئی شک، کوئی اختلاف، کسی بھی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں اس بات میں۔ اختلاف تو ہے آگے عمل کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اختلاف عملی ہوا، اختلاف اعتقادی۔ تو جب تک اختلاف اعتقادی نہ ہو، اگر فرض جو میں نے بیان کیا، فرض کی دو قسمیں، ایک فرض اعتقادی، ایک فرض عملی۔ اگر جو فرض اعتقادی ہے اس کا انکار کرے تو وہ کفر لازم آئے گا، فرض عملی سے کوئی کفر لازم نہیں آتا، بلکہ جو سرکار کا فرمان ہے اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف بھی باعث رحمت ہے۔ اگرچہ اس حدیث پر، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں وضاحت کر رہا ہوں، اگرچہ اس حدیث پر علماء نے کلام فرمایا ہے، کچھ نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ سرکار کی، اب دیکھیں اللہ رب العزت کی حکمت ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کچھ ائمہ ہمارے رفع دین فرماتے ہیں، کچھ نہیں فرماتے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جس دور میں بھی جو بھی میرے محبوب نے سنت ادا کی ہے وہ قیامت تک اس سنت باقی رہے۔ لوگوں نے اپنا اختلاف بنا لیا، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی منشا تھی یا اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ میرے محبوب نے جو بھی عمل کیا وہ عمل باقی رہے۔ پھر اسی لیے مجتہدین یا فقہا یا ائمہ نے حدیث پاک سے جو مطلب سمجھا، فقہا نے، مجتہدین نے، انہیں بیان فرمایا، اور جس فقیہ نے، جس مجتہد نے جو سمجھا، جس محدث نے، اس نے اس کو بیان فرمایا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اور اس لیے ہے نا کہ اگر ایک مجتہد استنباط کرتا ہے، مستنبط ہے،
استنباط کرتا ہے، مسائل اخذ کرتا ہے، اگر وہ صحیح سمت چل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صحیح سمت کا، ایک اس کی کوشش کا۔ لیکن اگر وہ صحیح سمت نہیں چلتا، غلطی ہو گئی، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو ایک گنا ثواب ضرور عطا کرتا ہے جو اس نے دین کے معاملے میں کوشش تو کی ہے۔ لہذا بات لمبی چلی گئی، ایک ہے فرض اعتقادی، ایک ہے فرض عملی، ایک ہے واجب اعتقادی، ایک ہے واجب عملی۔ تو بات ہم کر رہے ہیں جو اختلاف ہے وہ فروعات میں ہے، اصول میں کوئی اختلاف ہے اعتقاد میں کہ کسی بھی امام یا کسی بھی امام کے متبعین کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے کہ فرض ہے، کیوں نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن وہ آگے عمل میں ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرے گا تو فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بال کا مسح کرے گا تو فرضیت ساقط ہو جائے گی، یہ عملی اعتبار سے ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، وہ جو جس امام نے جو استنباط کیا وہ صحیح ہے، جو اس کے متبعین ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ سے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تھا ہمارا آج کا یہ سبق۔ تو فرماتے ہیں اب آخری بات، یہ پورے سبق کا خلاصہ جو میں نے عرض کر دیا ہے، اور آخری بات فرماتے ہیں کیا ایسی اشیاء نہیں ہیں جن کے متعلقہ نہ حکم امر ہے نہ نہیں ہے؟ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے متعلقہ نہ ہی شریعت پاک نے ان کو کرنے کا حکم دیا، نہ ہی شریعت پاک نے اس سے ممانعت فرمائی کہ یہ تم کام نہ کرو۔ اب اس کی مثال، یہ تار، یہ نیٹ، شریعت کا کب حکم ہے کہ کرو؟ کوئی حکم نہیں۔ شریعت کی ممانعت کہاں سے ہے؟ وہ بھی نہیں۔ تو پھر ہم کہاں جائیں؟ نیٹ کا استعمال کرتے ہیں، شریعت کا کب حکم ہے کرو؟ ٹھیک ہے، اب شریعت پاک میں یہ جو اصطلاحات ہے احادیث مبارکہ کی، یہ کس جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جب میری حدیث کو پرکھو تو اس وقت تم یہ حدیث سے حسن ہے، صحیح ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، یہ اصطلاحات تم نے بیان کرنی ہے۔ یا یہ جو آج کا الجبرا ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، یہ ساری چیزیں شریعت پاک نے کب آرڈر کی ہیں؟ لیکن ممانعت ہے کس جگہ پر؟ ممانعت بھی نہیں ہے۔ ہمارے اب کیا کیا جائے؟ پتہ نا بعض وقت کہتے ہیں جی اچھا جی، ایک ہمارے مہربان تھے تو کسی نے ان سے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تھے نا، لوگوں نے کہا کہ اچھا جی یہ پکڑو بخاری، نکالو اس سے، کہاں لکھا 11ویں شریف دینا جائز ہے؟ تو امام صاحب پھر پریشان ہو جائیں گے، میں کہاں سے نکالوں؟ چلو کسی سے پوچھتے ہیں کہ 11ویں شریف کا ثبوت کہاں ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ 11ویں شریف ہم فرض واجب کہتے ہیں؟ نہیں، جب فرض واجب نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اب شریعت پاک کی 4 چیزیں ہیں، فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ اب ان 4 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی بھی حکم ہے، اب 4 چیزوں کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا پڑے گا، یا چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو اب ہم اس کو مستحب کے درجے میں لیتے ہیں، تو مستحب کا عمل کرنے سے فضیلت ہے، نہ کریں گے کچھ عمل کر سکیں گے۔ باقی رہا کہ اس کا ثبوت، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہم نے شریعت پاک کے ممانعت کے بارے میں، منہیات کے بارے میں ہم نے 4 چیزیں بطور اصول پڑھی ہیں، حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت اور مکروہ تنزیہ۔ ہم کہیں گے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں بخاری سے اس کا ثبوت دکھائیے، آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے ثبوت دکھائیے، ہم معاملہ آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ منہیات میں سے کسی جگہ پر اس کا ثبوت دکھائیے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ حرام ہے، دلیل قطعی سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، دلیل ظنی سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہو اصاعت ہے، پھر بھی آپ کو کچھ دلیل دینی پڑے گی۔ کہتے ہو مکروہ تنزیہ ہے، پھر وہ مکروہ ہے تو کون سا ہے؟ مکروہ ہے تو کون سا ہے؟ مکروہ تنزیہ ہے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ یہ دلیل آپ کے ذمے ہے، آپ نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، پھر ناجائز ہے، پھر اس کی دلیل دو۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جس کے متعلقہ شریعت پاک نے حکم بھی نہیں دیا اور منع بھی، پھر ہم کیا کریں اس کے متعلقہ؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں
ایسی چیزیں بھی ہیں ان کو مباح کہا جاتا ہے، ان کو یعنی جائز، یعنی جس کام میں شریعت پاک نے آرڈر نہیں کیتا کرو لیکن او دی ممانعت بھی نہیں کی تھی۔ جس طرح میں نے غالباً جمعے کے دن پیش کیا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جب عروہ بن مسعود گیا حدیبیہ کے مقام پر جا کر اس نے دیکھا کہ معاملہ ہو رہا ہے، حضور کے صحابہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نخاموں مبارک بار پھینکتے ہیں، سرکار وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اپنی تلیوں پر اٹھا لیتے ہیں، حضور وضو فرماتے ہیں تو وہ مس شدہ پانی اپنے تلیوں پر اٹھا لیتے ہیں، اگر کسی کو میسر نہیں آتا تو وہ دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھ لگا کر وہ چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اب اس نے واپسی آ کر جو اپنے تاثرات دیے تھے اس نے کہا کہ ان کے ساتھ جنگ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اپنے محبوب نبی کے مس شدہ پانی کو، مستعمل پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تو وہ تمہیں اپنے نبی کا خون بہانے کی اجازت دیں گے؟ نہیں۔ پھر اس لیے میرا تجھے مشورہ ہے، اب بات ہو رہی، لیکن ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے، اب حدیث پاک کے پورے ذخیرہ حدیث میں کیا حضور نے حکم فرمایا کہ جب میں نخامہ مبارک پھینکوں تو اٹھا لینا؟ نہیں۔ کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں حجامت کرواؤں تم میرے بال مبارکہ کو، منہ مبارکہ کو سنبھال لینا؟ کیا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں وضو فرماؤں تو میرے مس شدہ پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا؟ حضور نے ارشاد فرمایا۔ لیکن کیا ذخیرہ حدیث میں کسی کا ممانعت بھی ہے؟ صحابہ کرام نے کر لیا، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، حضور کے سامنے عمل ہوا، حضور نے منع آرڈر بھی نہیں فرمایا۔ تو بھئی اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ ہمارے پاس ایک اصول آ گیا کہ جو کام شریعت پاک یعنی صاحب شرع نے حکم بھی نہیں کیا کرنے کا، ممانعت بھی نہیں کی، تو اس کام کو ہم مباح یعنی جائز کہیں گے۔ تو بہت سارے ایسے امور ہیں تو کہتا ہے جی تم نے یہ اپنے کھانے کے لیے اپنا معاملہ بنایا، یہ کل شریف کا ختم، کہاں لکھا کل، کہاں لکھا ختم شریف، نکالو۔ جو کہو کہ بھائی ٹھیک ہے لکھا نہیں، تم کہو تم بیان فرما دو ممانعت کس جگہ پر ہے، جہاں ممانعت ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، ممانعت نہیں تو پھر تمہیں کچھ نہ کچھ ثابت کرنا پڑے گا۔ لہذا یہ تھیں وہ چیزیں جو آج کے ہم نے سبق میں پڑھی۔ ایک پڑھا ہم نے کہ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض اعتقادی اور فرض عملی، واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب اعتقادی اور واجب عملی۔ اس کی مطلب وہ چیزیں جو شریعت پاک میں نہ ہی اوامر میں آتی ہیں نہ ہی منہیات میں آتی ہیں، ان کے متعلقہ تو فرماتے ہیں ان کو مباح کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام کر لینا جائز ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو احکام شرع کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔